السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنی گالہ کے موکلات اور ان کے حوالے سے پراسرار واقعات کا تذکرہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر آج کے پروگرام میں ہم بہت سارے تہلکہ خیز انکشافات اس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے وہ کون سے 3 جرنیل ہیں جو ان عملیات کا شکار بنے اور ان کی اب کیا اپوزیشن ہے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ جناب ایک بابا بہت ڈاڈا تھا، اس نے بنی گالوی موکلات کے بھی ہاتھ جڑوا دیے، ان کی بھی چیخیں نکلوا دی اور اپنے مطالبات بھی پورے کروا لیے۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار، اس میں ہم پاکستان کے کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں، سنجیدہ موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ ہمارا جو انتہائی جو پاکستان کے حوالے سے سنجیدہ معاملات ہیں، پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کے کرنٹ افیئرز، پاکستان کی معیشت اور جو دیگر چیزیں ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موکلات اور پراسرار واقعات یہ ہم آج اپنے پروگرام میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب ان چیزوں کا پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ جن واقعات کا میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا پاکستان کے اوپر بہت سارا اثر پڑا ہے اور اس سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ جو ملک اس طرح کی چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اگر اوپر کے لیول کی جو اشرافیہ ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے، اگر وہاں پر یہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں تو اسے ہم کسی بھی ملک کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور ملک میں ایسا ہو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں مطلب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی شاید کوئی ایسی بات ہوتی ہوگی۔ کسی کا چھوٹا موٹا بلیو، کسی کا ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح بہت چیزوں کا انوالو ہونا اس سے پہلے شاید کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ نے سنا ہوگا جب عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو 2011 کے بعد جب اس میں پھونک بھری گئی اور 2014 کا واقعات ہوئے دھرنے شرنے، اس کے بعد بنی گالہ جو ان کا گھر ہے وہ 300 یا 350 کنال کا ہے، وہ بہت زیادہ جو پاکستان کی سیاسی خبروں کے اندر زیر بحث رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ اور چیزیں بھی منظر یہاں پر آنا شروع ہوئی۔ پھر بالخصوص جب عمران خان صاحب کی تیسری شادی ہوئی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں بہت زیادہ ان کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ چیزیں تو سرعام نظر آنے لگیں، کچھ دبے لفظوں میں بات ہوتی رہی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا مختلف ادوار میں جو عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے مختلف ادوار تھے، یعنی کہ مختلف سال تھے، ان میں کہ جناب کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی ملنگ پکڑے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ خفیہ والوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ کبھی پتہ چلتا تھا کہ جناب ملنگوں کا اور ان بابوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہے بنی گالہ میں، چونکہ اب جہاں پہ ایک وزیر اعظم رہتا ہو وہاں پر تمام سیکیورٹی بھی لگی ہوتی ہے، ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں پھر باہر نکل تو جاتی ہیں۔ اور پھر جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مشہور تھیں اور بہت ساری چیزوں کو تو عمران خان صاحب نے مطلب اعتراف بھی کیا۔ ان کے خیال میں ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تصوف کی حامل خاتون ہے، روحانی امور ہیں یا عملیات ہیں ان سے بہت زیادہ شغف رکھتی ہیں۔ ہمیں عمران خان صاحب کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اہلیہ کو ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لیکن جہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو صرف ہوا میں تھی، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں کنفرم ہونی شروع ہوئیں۔ کیسے کنفرم ہونی شروع ہوئی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس وقت جو ابتدائی دن تھے ان میں جب ان کا آنا جانا ہوتا تھا بنی گالہ سے جو ایوان وزیر اعظم ہے اس تک، تو وہاں پر مجھے یاد ہے کہ ARY ٹی وی جو چینل ہے، جو عمران خان صاحب کا بڑا فیوریٹ چینل ہے، انہوں نے ایک نیوز پیکج کیا تھا کہ بنی گالہ سے لے کر پرائم منسٹر ہاؤس تک راستے میں جتنے بھی درخت آتے ہیں ان سب پہ ایک ایران کے کپڑوں میں بندے ہوئے تعویذ بندے ہوئے تھے، اور انہوں نے ویڈیو دکھائی اور سارا کچھ دکھایا۔ اب یقینی بات ہے کہ وزیر اعظم کے روٹ پر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں اور وہ اتنی زیادہ ویزیبل ہوں کہ وہ ہر آنے جانے والے بندے کو نظر آ رہی ہوں، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کے علم کے بغیر وہ لگ گئی ہوں۔ تو یہ ایک پہلا اس چیز کا ثبوت تھا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت سے چلے گئے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کی، بلکہ اپنی کسی سپیچ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب منو مرغیوں کا گوشت وہاں جلایا جاتا ہے بنی گالہ کے اندر، یہ مطلب دوسری تصدیق تھی۔ پھر ہم مختلف سنتے رہے کہ جناب اتنے بکروں کی سریاں وہاں پہ پائی جاتی ہیں، مختلف عملیات کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جہاں تک عملیات کا تعلق ہے، اس کا تعلق بہت ساری علوم کے ساتھ ہے۔ ایک تو ہم شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے ساری چیزوں کو روحانیت یا تصوف قرار دے جاتے۔ ساری چیزیں روحانیت یا تصوف نہیں ہوتی۔ تصوف
اب بہت بالا چیز ہے، بہت بلند چیز ہے. یہاں پہ ایک میں آج آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. بندے کو کبھی زندگی میں کوئی چیز ایسی آ جاتی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو بندے کے علم میں ہونا چاہیے. یہ جتنے علوم ہیں جی، یہ ستاروں کا علم ہو گیا، پامسٹری ہو گیا، علم جفر ہو گیا، علم رمل ہو گیا، علم الاعداد ہو گیا، اور یہ جادو ٹونا ایون کالا جادو ہو گیا، دوسرے سفلی علوم ہو گئے. یہ تمام علوم وہ ہیں جو کہ دنیاوی علوم ہیں. ان کا تعلق دنیا پر رہنے والی جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ جو بھی چیزیں ان کے ساتھ ہے. جو تصوف یا روحانیت ہے، جو ولایت ہے، وہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. وہ آسمانی علوم ہے، اس کا دنیاوی علوم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ان چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. آج کے پروگرام میں میرا یہ بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو واقعات ہوتے رہے ان کا تعلق ان سب چیزوں میں سے کس کے ساتھ ہے، لیکن جو ہوتے رہے وہ میں آپ کو بڑی مستند چیزیں آج بتاؤں گا. کیونکہ میں نے آپ کی طرح یہ چیزیں سنی ہوئی تھی، لیکن میں نے پروگرام اس کے اوپر نہیں کیا. پروگرام میں آج اس لیے کروں جب مجھے ان چیزوں کی بڑے مستند ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے تو میں یہ بات کروں. یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی چیزیں خبریں آئیں کہ جناب ایک جو شخصیت تھی وہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا. اب اس شخصیت نے کہا کہ یار اب کیا کریں، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب ایک بندہ ہے، اور وہ شخصیت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ شخصیت تھی جناب مبینہ طور پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہ پتہ چلا کہ جناب جو بشرا بی بی کے ہاتھ میں سارا کچھ، اس پہ تو کوئی شک کی بات نہیں. سب عمران خان صاحب بھی خود مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں کہ بشرا بی بی کا بہت زیادہ عمل دخل تھا اس عمران خان صاحب کے اقتدار میں. وہ تو سیکٹری تک لگایا کرتی تھی تصویریں دیکھ کے کہ بابا یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. وہ اپروول دیا کرتی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے سارے کام انہیں کے ہاتھ میں تھے. تو اس چیز کا علم فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو تھے. وہ تو ہیں تو بڑی سمجھدار خاتون ہیں. انہوں نے پھر اپنے علاقے سنا ہے کہ وہاں سیالکوٹ سے کوئی بابا دیکھا، اور بابا بڑا تگڑا تھا. یعنی کہ اس بابے کا جو لیول تھا وہ مطلب جو ایک سننے میں آیا کہ مبینہ طور پہ بشرا بی بی بھی بڑی جناب روحانی عملیات کرتی ہیں اور ان کے پاس بھی بڑے موکلات وغیرہ ہیں. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ بابا ذرا زیادہ تگڑا تھا. تو اس بابے کو پھر جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ان سے رابطہ کیا تو طے یہ پایا کہ جناب وہ بابے نے کہا کہ جی میں جو بھی عمل کروں گا وہ میں بنی گالا میں اس جگہ کے قریب بیٹھ کے کروں گا، تب بات بنے گی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ مبینہ طور پر اس بابے کو لے آئیں اور انہوں نے ایک مکان بنی گالا میں ہی عمران خان صاحب کے گھر کے قریب کرائے پر لے دیا. بابے نے وہاں پہ جناب بیٹھ کے اور اس نے اپنے چلے چلے کاٹنے شروع کر دیے جو بھی کام تھا. سنا ہے کہ یہ بڑی مستند ذرائع نے مجھے یہ بات تصدیق کی، اور یہ ہماری جو سرکاری لیول پر ہے وہ وہاں سے یہ بات مجھے تصدیق ہوئی کہ وہ جناب بابا بڑا تگڑا تھا. بابا چھا گیا. بابے نے جناب وہ جو موکلات تھے نا بنی گالوی ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، ان کی چیخیں نکلوا دی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس بابے نے مطلب ان موکلات کو اپنے قابو میں کر لیا یا خالی ان کو اپنے زیادہ طاقتور موکلات کے ذریعے پھینٹی لگوائی. بہرحال وہ جناب چیخیں نکل گئی اور پھر اس نے کہا جی کیا چاہتے ہو. بابے نے کہا جا کے کہہ دو اپنے بڑوں کو کہ جناب یہ ہمارا بندہ وزیر لگے گا تو پھر بات بنے گی. وہ جناب وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جان چھڑا دیں بابے سے، مہربانی کریں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ جناب جو مبینہ طور پہ بشرا بی بی صاحبہ نے بلوایا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اور کہا کہ 10 کی چاہنی ہے. انہوں نے کہا جی میں اپنی عزت دی بحالی چاہنی ہوں، میں نے دوبارہ وزارت دے دیں. تو وہ پھر ان کو دوبارہ وزارت دے دے گی غالباً پنجاب میں. یہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی ٹائمنگ کا تھوڑا بہت فرق بھی ہو، لیکن جو چیز مجھ تک پہنچی وہ ایسی تھی. اس میں وہ تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ البتہ اسی طرح ہی ہوا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بھی پھر ایک بابا تھا جس نے پھر ادھر دڑکی لگوا دی. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کے بعد وہ موکلات واپس دیے گئے یہ نہیں دیے گئے، کیونکہ اس کے بعد پھر معاملات ہی کچھ اور شروع ہو گئے تھے. وہ بابر احمد بھی بیچ میں آ گیا تھا، وہ جو مبینہ طور پہ ISI کا افسر تھا. تو ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے اس کی خدمات حاصل کی گئی ہوں گے، اپنے سارے فارغ ہو گئے تھے تو پھر اس کی وجہ سے باہر سے مدد لی گئی ہو اور وہ بعد میں پھر ہاتھ ہو گیا. ایک الگ بات ہے، وہ ایک پوری سٹوری آپ پہلے سن چکے ہیں. اچھا ایک تو یہ واقعہ تھا. پھر جناب ایک ہم نے یہ بھی خبریں سنی تھی کہ جناب مبینہ طور پہ وہ کوئی ایک کچھ پتلے برآمد ہوئے اور وہ ان میں سوئیاں چبھائی گئی تھیں اور جو کچھ بھی تھا معاملہ اور کچھ عملیات وغیرہ بھی ہوئے. تو ہمارا پھر میں نے اس حوالے سے کام کیا، کوئی تصدیق کرنے کے لیے ادھر ادھر سے رابطہ کیا. جو اس وقت کے جو لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز پر تھے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا گیا کہ جناب یہ واقعات بالکل درست ہیں
اور پتلے بھی برآمد ہوئے، لیکن چونکہ پتلوں کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پتلے کس کے لیے تھے. لیکن جو لوگ تھے ان میں سے مطلب چونکہ ابھی 2 لوگ تو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک جو ہیں وہ حاضر سروس ہیں، تو جو حاضر سروس ہیں پھر ہم ایک ادارے کی پریسٹیج ہوتی ہے تو ان کا ہم نام نہیں لیتے، لیکن خیر اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے. اگر کسی بندے کے اوپر جادو ہوا تو اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ جناب 3 جو ہیں پاکستان کے جرنیلوں کے اوپر عملیات کیے گئے. ان میں سے ایک اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور جو دوسرے تھے سابق DGI سے، اس وقت وہ DGI سے ہی تھے، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، اور تیسرے جو ہیں وہ مبینہ طور پہ جو اس وقت بھی سروس میں ہیں اور کور کمانڈر ایک جگہ پہ، وہ صاحب شامل تھے. تو یہ پھر بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں نے پھر اپنے ذرائع سے پتہ کروایا کہ جناب پھر اس کا کیسے توڑ ہوا. تو مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ جناب ان میں سے جو جنرل باجوہ صاحب تھے وہ تو ان بابوں شبوں اور ان موکلات شکلات اور ان چکروں میں پڑھنے والے آدمی نہیں تھے. تو وہ تو روزانہ جب سوتے تھے تو وہ 4 کل پڑھنے اور آیت الکرسی پڑھنی اور اپنے آپ پہ پھونک مار کے سو جانی. البتہ یہ بات ضرور پتہ چلی ہے کہ اس زمانے میں ان کو بعض اوقات بار بار ایسی فزیکل پرابلمز ہوتی تھی، بیماریاں ہوتی تھیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی تھی، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی ہونے کی، اور وہ لیکن چونکہ ریگولر وہ قرآنی آیات کا وید کرتے تھے تو پھر وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے تو تبھی وہ پھر عمران خان صاحب جو چاہ رہے تھے ان سے وہ ان کو نہیں ملا. تو بہرحال پھر یہ جو باقی جن 2 لوگوں کی میں نے بات کی ہے یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ان کے اوپر بھی کیے گئے تھے. اب وہ انہوں نے اس کے لیے کچھ کیا یہ نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ 2021 میں مطلب ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور وہ اتنا ہو گیا تھا کہ وہ ان کا زیادہ جو رخ ہے وہ ادھر ہی ہو گیا تھا، یعنی کہ بنی گالہ کی طرف اپنی، یعنی کہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے بنی گالہ کا رخ زیادہ کیا، اور وہیں سے وہ جو ہے ان کی زیادہ جسے کہتے ہیں محبتوں عقیدتوں کا محور وہیں ہو گیا تھا، اپنے ادارے سے بڑھ کر وہاں پر یہ کیا گیا. اب یہ ایک بات ہے جو ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کہا آپ کی خدمت پیش کر دیں. تو یہ جناب صورتحال ہے، اور یہ پاکستان ہے، مملکت خداداد پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر ایسا کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم یہ سنتے ہیں روز آئے دن کہ جناب عمران خان صاحب فلانی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، فلانی پہ نہیں ہو رہے. وہ پتہ چلتا ہے جناب وہ ستاروں کے علم سے چیک کیا گیا کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. کن چکروں میں پڑے ہو یار، دنیا چاند میں پہنچ گئی ہے، ہم ادھر موکلات کے چکروں سے نہیں نکل رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.